تو پہلی بات یہ کہ اچھا سوچے، ہمیشہ اچھا گمان کرے، اچھا لب و لہجہ اختیار کرے۔ اور میں مذہبی تنظیموں کے کارکنوں سے اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں، خدا را دوسرے کو بھی ماننا سیکھیں، دوسرے کو بھی برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں ٹھیک ہوں اور میری جماعت کا لیڈر ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اتنے لوگ گمراہ کر دیے، نے سوچا ہی نہیں۔ تھوڑا برداشت، تھوڑا اپنے اندر حوصلہ، تھوڑا اچھا پن، تھوڑی اچھی سوچیں۔ دوسری بات، جس اخلاق کی آج بڑی زیادہ ضرورت ہے، بڑی زیادہ، وہ یہ ہے کہ خودداری اور عزت نفس پیدا کریں۔ ہمارے ہاں نا مفت خوروں کی لائنیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، فارغ بیٹھنے والوں کا مزاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے، دوسروں کے پیسوں پہ زندہ رہنا ہے، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ چندہ لینے والی جماعتیں اتنی زیادہ ہو گئیں، ٹیمیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ بہت سارے لوگ اب ویسے ہی اس بات سے نالاں ہیں، وہ ہر لینے والے کو اداکار اور فنکار سمجھتے ہیں، ملت کے جوان فارغ ڈھونڈتے ہیں، ہر وقت سوچتے ہیں کہ اگر میرا برطانیہ والا ماموں مہربان ہو جائے تو پھر میرا کام بڑھ جائے، اگر امریکہ والی پھپھو کبھی راضی ہو جائے نا پھر میں بڑھ۔ سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن مجید نے اصحاب صفا کی تعریف کی، یہ کہا کہ وہ بڑے غریب لوگ تھے، لیکن فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ کبھی بھی لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اپنی خودداری کو بچا کے رکھتے، بچا کے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور ہم 8-9 صحابہ حاضر تھے۔ حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بیعت کر چکے۔ حضور نے پھر فرمایا بیعت کرو۔ حضور ہم تو بیعت کر چکے۔ تیسری دفعہ فرمایا بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو، کسی سیٹھ نواب سے سوال، ہاں اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ چھوڑیں ہاتھ پھیلانا، چھوڑیں۔ ہر وقت انسان یہی سوچتا رہے کہ فلاں سیٹھ راضی ہو گیا تو کام بن گیا، جھوٹ بولنا، خوشامدیں کرنا، دنیا داری کرنا، اس چکر سے باہر آئیں۔ جب کوئی میرے نام پہ چندہ مانگنے نکلے گا کہ میاں عظمت صاحب آپ نے مولانا صاحب بلائے ہیں تو سنا ہے کہ آپ کو 40,000 روپیہ بھی دینا ہے، اور اس نام پہ جب چندہ اکٹھا ہوگا تو میری بات کا کوئی خاک اثر لے گا؟ وہ کہے گا حضرت تو کام لگے ہوئے ہیں، وہ تو کاروبار کے لیے نکلے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ خدا ہر چیز کے اندر تھوڑا خودداری کفے، تھوڑا عزت نفس کا خیال کرے۔ دنیا میں امیر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ مالدار ہو؟ نہ بھائی، امیر تو وہ ہوتا ہے کہ جو رب نے اسے دیا ہو پھر اس پر اسے قناعت بھی حاصل۔ مسند امام احمد بن حنبل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک نے پوچھا حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ عزت کیا ہے؟ عزت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے نا، جو رب نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ چھوڑ دیں دوسروں کی جیبیں دیکھنا، نکل آئیں اس دوڑ سے باہر آئیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، امام ابو نعیم نے لکھا ہے اس کو، حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے، اور جو تسلسل آ رہا ہے نا صوفیاء کا، اس جماعت کے سرخیل ہیں، اہل ذکر تھے، اہل وجد و سرور تھے، کیفیات والے لوگ تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لے گئے حرم مکہ میں۔ تو طواف آپ فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ دور دور سے آتے، آپ کی دست بوسی کرتے، دعا کراتے۔ خلیفہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت سالم بن عبداللہ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی چلا گیا، اور جب اس نے دیکھا نا بڑا رش ہے تو وہ انتظار کرنے لگا۔ حضرت طواف سے فارغ ہوئے، 8واں استلام جب کر لیا تو آگے بڑھا، ہاتھ ملایا، کہنے لگا جی میں گورنر ہوں، خلیفہ ہوں مکے کا۔ اب نے فرمایا تو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہنے لگا جی میں یہاں کا خلیفہ ہوں تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی حکم ہو تو آپ بتاتے، میں پورا کرنے کو حاضر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے کس نے گورنر بنایا تجھے؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے،
बिल्कुल तुझे ख्याल ही नहीं आया, तो क्या कह रहा है? वो कहते हैं पहली दफ़ा किसी बंदे से मुलाकात हुई थी, मेरी भी टांगें कांपने लगी। ये शख्स कहाँ से बात कर रहा है? खुददारी, खुददारी एक बड़ी आला चीज का नाम। किसने तुझे गवर्नर बनाया? कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे यार तू बड़ा ही बेवकूफ है, तू क्या समझता है मुझे कि अल्लाह के घर में आके बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के सामने खड़े होके यहां आके भी मैं दुनियादारों से सवाल करूंगा, यहां आके भी मैं लोगों से मांगूंगा? यहां गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते, यहां आके भी मैं दुनियादारों से मांगूंगा? कहता है मुझे तो पसीने आने लगे। जब मैं फारिग होके वहां से निकला, बाहर आ गया मैं मस्जिदुल हराम से बाहर, मैं सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद हजरत भी फारिग होके बाहर आए। खलीफा फिर आगे बढ़ा, कहने लगा हुजूर मेहरबानी करें, अब तो खाना काबा सामने नहीं ना, अभी कोई हुक्म कर दे। आप फरमाने लगे चल ठीक है, तो नहीं बाज आता तो बता तुझसे दीन मांगूं कि दुनिया मांगूं? कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया ही है, दीन तो आपके पास है। तो आप फरमाने लगे जा फिर अपना काम कर, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैं तो उससे भी उसका फजल ही मांगता हूँ। तू मुझे कौन सा रास्ता दिखा रहा है? मैंने उससे नहीं कभी दुनियादारी का सवाल किया, दुनिया का मांग, तू कौन सा रास्ता? खुददारी इख्तियार कर। पता है लोग हमें खरीद क्यों लेते हैं, इलेक्शन में बोलियां क्यों लगती हैं? इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारा कोई रेट होता है, कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम खराबी करते हैं, फिर हमारे रेट लगने लगते हैं। फिर लोग समझते हैं कि किसी न किसी मकाम पे जाके किसी न किसी शख्स को हमने कायल कर ही लेना। दोस्तों बिलखुसूस नौजवानों, याद रखना जो लोग मेहनत के साथ आगे जाते हैं उन्हें कम गिराया जाता है। वो इकबाल के बेटे ने कहा था कि अब्बा जी आप तो लंदन में हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, इजाज़त दें तो थोड़ा सा किसी से कर्जा ले लूँ, आपके नाम पे कर्जा ले लूँ थोड़ा सा। तो इकबाल ने वहाँ नज़म लिख के भेज दी जावेद के नाम। कहने लगे दियार इश्क में अपना मकाम।